ایک دفعہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اب ہم دوپہر 1 بجے تک آپ کے ساتھ رہیں گے. اب 12 تو بج ہی چکے ہیں, میرے بھی بج چکے ہیں اور ہماری پوری قوم کے 12 بج چکے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. طرح طرح کی پریشانیاں ہیں, طرح طرح کے عذاب ہیں جو گاہے بگاہے نازل ہوتے رہتے ہیں. جھوٹ اور دروغگوئی کی حکومت ہے اس وقت صاحب. میرا مطلب موجودہ حکومت سے نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ دورہ ہے, سمجھتے ہیں نا بات. تو بڑا عجیب لگتا ہے. منافقت اپنے ہر عمل سے, ہر قول سے ہمیں نہ جانے. چلیے بات زیادہ لمبی ہو جائے گی. کچھ دوست میرے ساتھ اس وقت ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, لیکن کچھ ہمارے میسیجز جو ہمیں فیس بک پہ بھی موصول ہوئے ہیں. نجمہ نوشائی ہمیں فیصل آباد میں سنا کرتی ہیں, ہماری بہت سینئر کالر بھی ہیں اور یہ ریڈیو پریزنٹر بھی تھی کسی زمانے میں فیصل آباد میں. تو وہ کہتی ہیں السلام علیکم, کیسے ہیں مظفر صاحب, اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ نجمہ نوشائی صاحبہ. وفا میر محمد ہمیں کہتے ہیں ادا مظفر بھائی کیسے ہو, کیا بات ہے آپ کی, ہر ٹاپک پر بات کرتے ہیں, پروگرام بہترین ہے. بہت بہت شکریہ جی آپ کا. اور یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اچھا نہیں, چھوڑیے, اتنی زیادہ میں کوئی اتنا وہ نہیں ہوں, اپنی کوشش کرتا رہتا ہوں آپ کو خوش کرنے کے لیے, آپ کو بہلانے کے لیے, آپ کے اندر کچھ سوچ ڈالنے کے لیے. وفا امیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے بہت دعائیں دی ہیں. یہ ہمیں سنتے ہیں وفا میر محمد تھہیم, فیلج گل محمد تھہیم تعلقہ, میں نے پورا ہی پڑھ دیا صاحب آپ کے لیے, ضلع سانگڑ سے. ہم جب یونیورسٹی میں تھے جامعہ کراچی میں تو ہم نے ایک انجمن بنائی تھی, زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد. خیر ایک لمبی تفصیل ہے اس کی. عابد علی صاحب بھی ہمیں سن رہے ہیں, کہتے ہیں جناب مظفر صاحب السلام علیکم, صبح بخیر, ہمیشہ خوش رہیں. اور شادیوں کے معاملے میں یہ بھی گفتگو کر رہے ہیں, کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت مشکل ہے, اس میں امیر لوگوں کا بڑا کردار ہے. سب امیر کیا غریب بھی جو لوگ ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں طبقہ جو ہے وہ زیادہ متاثر ہے. اچھا, عابد علی صاحب قرآن کی میں سنا کرتے ہیں, بہت شکریہ جی. ایم حفیظ صاحب ہمیں عیدگاہ جنوبی بکر میں سنتے ہیں, ان کا بھی بے حد شکریہ. اور کہتے ہیں کہ حبیب ملک, خلیل ملک اور علی رحمان کے ساتھ ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ زبردست پروگرام ہے. بہت بہت شکریہ جناب آپ کا. خواتین میرے ساتھ ایک اور ہیں, اگر ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ادھر جو ہے ہمارے دوست میرا اچھا فنکار بھی ہمیں سن رہا ہے, اور جب میں اچھا فنکار کہتا ہوں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کون ہے. ہمارے ملتان میں ایک بہت اچھے براڈ کاسٹر, بہت اچھی آواز کے مالک, بہت اچھے گائک, کہتے ہیں دوران سفر آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. فہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و خوبی سے اپنی منزل پہ پہنچائے. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. سلیمان بلوچ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور بشارت احمد کہتے ہیں مظفر بھائی بہت دعائیں, بہت سلام کہتے ہیں, اور میری فیملی کے لیے بھی. اور کہتے ہیں کہ یہ بستی کیا رہ گئی ہے, اپنی ہستی کہاں جائے, کچھ نظر نہ آئے, دلوں میں غموں کے اندھیرے چھا گئے ہیں, اب کہاں جائے.
کہیں بھی جا سکتے ہیں صاحب. ہم اسی جیل میں، اسی قید میں رہیں گے، اسی معاشرتی قید میں رہیں گے. کہتے ہیں آپ ایک صاحبان کی طرح آتے ہیں، ٹھنڈی چھاؤں دے کر چلے جاتے ہیں، پھر چلملاتی دھوپ میں ہم پھر جل جاتے ہیں. آپ کے لیے بہت پیار، پھولوں کا تحفہ. بہت بہت شکریہ بشارت آپ کا. ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے نا، تو پھر چلیے دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے رہنا. جی میں بالکل، میرے ساتھ ہیں جی مسز پروین آصف. ویلکم ٹو دا شو مسز آصف. جی تھینک یو ویری مچ مدر صاحب. ہمیشہ کی طرح بہت ہی پیارا واقعہ. تعریف تو میرے خیال میں کوئی اور لفظ ڈھونڈنا چاہیے اردو کا. آپ کے لیے کوئی اور لفظ لائے تعریف تو بہت کم پڑ گئی ہے. بہت ہی اچھے سن کے بس دل باغ باغ ہو جاتا ہے مدر صاحب. بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ تشریف لا چکے ہیں. جی جی بالکل بالکل. تو آپ کا تو کیا کہنا ہے، آپ کو جو گانوں میں اور غزلوں میں جو آپ کا انتخاب ہے نا مدر صاحب، تو بس غضب کا ہے، غضب کا. اور رات والے پروگرام میں بھی کچھ گفتگو ہو رہی تھی کہ نغمے کچھ تو آپ کو سننے کو مل جاتے ہوں کہیں سے، لیکن کچھ نہیں. تو میں یہ واقعی میں کہہ رہی تھی مظفر صاحب کو کس طرح پتہ چل جاتا ہے. مظفر صاحب اگر کہیں سے آ بھی آتے ہیں نا تو وہ جھنکار والے جس سے سن کے شدید ترین تکلیف ہوتی ہے. جی جی بالکل بالکل. اتنے پیارے سانگز ہمارے جو کہا گئے بڑے ہمارے، کیا حسین سانگوں میں وہ جھنکار ڈال کے ریڑ لگا دیتے ہیں. جی ہاں جی ہاں، بیٹ ڈال دیتے ہیں، طبلہ ڈال دیتے ہیں، اس میں ڈرم ڈال دیتے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ ہے. سچ میں بڑا افسوس ہوتا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی دیکھنے والا ہے. آپ جی دیکھیے ستم یہ ہے کہ استاد نصرت فتح علی خان کی بہت اچھی جو غزلیں ہیں ان میں بھی ان لوگوں نے جان نہیں چھوڑی، اور اس میں بھی پتہ نہیں کیا کچھ ڈال دیا ہے. جی بالکل. بس کسی نے قوالی سٹائل میں گا دیا ہے کوئی غزل، تو کسی نے کسی طرح گا دی. اتنی ریڑ لگا رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو بس جہاں سننے کو صحیح ملتی ہیں وہیں بھی سنی جاتی ہیں. ہے تو بہت سارے چینل مظفر صاحب سنا ہے میں نے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کتنے کون سے چینل ہیں اور کیا کر رہے ہیں. بہرحال جہاں معیاری کام ہو رہا ہے تو ہم تو ادھر ہی جائیں گے. سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے سے مظفر صاحب. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت اچھی خوشیوں والی زندگی اللہ آپ کو دے اور آپ کی فیملی کو شاد و آباد. آمین آمین. تو بس یہ دعا ہے مظفر صاحب کہ آپ ہنستے رہیں، بولتے رہیں، اور ہم سنتے رہیں. آپ کو سن سن کے ہم بھی ہنستے ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے. آج جو ٹاپکس پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ہو ہی رہی ہے، بہت اچھی بات. لیکن کیا کہا جائے مظفر صاحب، اس معاشرے میں تو گھر گھر کی کہانی ہو گئی ہے. کیا ابھی ریسنٹلی میں نے کل ہی شاید دیکھا یا سنا کہ 19 سال کی بچی جس کی شادی کر دی گئی تھی، اس پہ کیا ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں مظفر صاحب. کیا کہتا تھا جاؤ اپنے باپ سے 2 لاکھ لے کر آؤ، جاؤ اپنے باپ سے 1 لاکھ لے کر آؤ. اور وہ بچی بیچاری کہاں سے اتنا سب کچھ کرتی. اور آخر جب نہیں بس چلا، وہ اپنے گھر پہ تھی، آیا اور اس کو وہیں پہ 2-3 گولیاں مار مور کے بھاگ گیا. بھائی بتائیے آپ ظلم کی انتہا دیکھیں. اسی کے گھر میں اسی بچی کو 19 سال کی عمر کیا ہوتی ہے مطلب صاحب. یہ ماں باپ کی بڑی غلطی ہے. اتنی جلدی جلدی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشتے طے ہیں، آئے گا وقت دیکھ بھال کے. آپ بڑی اچھی بات کر رہے تھے وہ ماں کے بارے میں کہ وہ ضرور دیکھنا چاہیے. حقیقت ہے مظفر صاحب کی جیسی ماں ہوگی ویسی بالکل ویسی نہ صحیح کچھ تو بیٹی میں وہ عادات آئیں گی یقینی طور پر. تو گھر کا ماحول اور گھر کے بڑوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے. یہ موبائل سے دوستیاں ہو گئی، ادھر آتے جاتے دوستیاں ہو گئی، کیسے ہو جاتی ہیں مطلب صاحب. ہم نے بھی وہ وقت گزارا ہے کبھی بھی نہیں. یعنی لڑکیوں میں خود بھی تو اتنی ہمت ہو. میں اپنی پوتیوں کو کہتی ہوں مطلب صاحب بخدا کہ بیٹا ہر بڑھنے والا ہاتھ یا ہر اٹھنے والی آنکھ وہ صحیح نہیں ہے. بے شک بے شک، بہت اچھی بات کہی آپ، بہت اچھی بات. اعتبار مت کرنا کبھی بھی. میں ان کو اپنے ایگزامپل دیتی ہوں. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے سورہ شکل شاید کچھ بہتر دے دی تھی. تو بہت لوگ تھے مظفر صاحب، بہت لوگ تھے، لیکن ضرورت کسی کی نہیں ہوئی کہ وہ بالکل آگے بڑھتا. جب ہم ہمت دیتے ہیں تو اگلا آگے بڑھتا ہے. بے شک بے شک. مظفر صاحب مجھے اتنی چڑھاتی ہوں جو یوں شرما گئی اور یوں دوپٹہ کر لیا اور یوں کہا کا بھیا مجھے جی میں تو پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کیا چیز تھی. مجھے تو نہ کوئی شرم آتی تھی نہ کوئی جھجک آتی تھی، اور میں تو صاف بات بالکل منہ پہ کہہ بھی دیتی تھی ہٹو میاں. یہ تو بہت پہلے کی بات ہے. اب آپ کو کیا بتاؤں کہ میں نے اپنی کلاس میں لڑکوں کو ایک چانٹا بھی مار دیا جو مجھے کہاں ملا مظفر صاحب. میرا بڑا بیٹا ہے جو ہے 3-4 سال کا تھا جب وہ مجھے ٹکرایا ہے ایک جگہ، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا چلو آج صاحب سے ملاؤں گی. میں یہ ہے میرا گھر سامنے، اچھا میں آؤں گا، ابھی یہ ہے وہ ہے کر کے وہ بیچارہ کھسک گیا چلا گیا. تو مظفر صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی بچیاں آخر اتنی بیوقوفی کیوں کرتی ہیں.
اصل میں اس میں بھی مسز آصف وہی میں کہوں گا کہ ماؤں کا ہی اس میں ذمہ داری ہوتی ہے. یہ بالکل حقیقت ہے. بچیوں میں اتنا کانفیڈینس پیدا کریں آپ کہ بھائی جب وقت آئے گا. اور ایک بات یہ بھی مطلب صاحب اس کی تو خیر میں مانتی ہوں کہ جب بچے بچیاں ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کہیں بھی ہوں گے اسکول میں یا یونیورسٹی یا کالج کہیں پہ بھی تو ایک پسندیدگی کبھی کبھی ہو جاتی ہے. ہو جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہی تو. جی ہاں بالکل. لیکن اپنے اپنے ماں باپ کو بتائیں, گھر والوں کو ملائیں, آپس میں بیٹھیں, بات چیت کریں, پھر اس کے بعد قدم آگے بڑھائیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کو بھی لوگ ایک ڈرامہ بنا لیں. صحیح راستہ اپنائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح راستہ اپنائیں تو سب کام صحیح ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر ہمارے مظفر صاحب بیٹھے صحیح راستہ دکھانے کے لیے, انہیں سنو اور سیکھو. مظفر صاحب بہت خوشی ہوئی ہے مجھے آپ کی آواز سن کے, اور آپ کو سن کے ہمیشہ ہی بہت خوشی ہوتی ہے. بہت شکریہ. میں نے جب آپ کو میسج کر دیا نا مظفر صاحب, اس کے بعد آپ نے تو اور غضب کے 2-3 سانگ لگا دی. نے کہا کیسے بتایا جائے. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ سن رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے, تبھی تو یہ میں چیزیں لے کر آتا ہوں آپ کے لیے. بہت آپ کی مہربانی ہے اور بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. بغیر کسی اس کے آپ چلے آتے ہیں اتنی محنت کر کے, صبح بھی اور رات کو بھی اتنی رات. اللہ آپ کو اپنی زمان میں رکھے. آمین آمین. بہت ساری دعائیں. بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب اور وہ ہماری دوسری جو آتی ہیں, کیا نام ہے, بخاری سیدہ. بخاری سیدہ مسز اقبال, سب کو میرا بہت سلام. آج صبح تو آپ کی پرانی کالر بھی آ گئی جو بیچاری نہیں آ رہی تھی. غفار جی بہت بہت سلام. خوش رہے مظفر صاحب. بہت شکریہ مسز آصف, بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. سر آج کل جو بچیاں بڑھتی ہوئی جو بچیاں ہوتی ہیں نا, جو بلوغت کی طرف آتی ہیں 10, 11, 12 سال کے بعد, 13 سال کے بعد, ان کی طرف ان کی تربیت کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اچھی تربیت کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور یہ کام ماؤں کا ہوتا ہے, یہ بڑی بہنوں کا ہوتا ہے. اس طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے. لباس تراش کس طرح کا پہننا چاہیے, کس عمر میں لباس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے, سطر کو مکمل طور پر ڈھانپنے کی ضرورت ہوتی ہے, جی ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے ہیں. اور بچیوں کو سلیو لیس شرٹس پہناتے ہیں, اور ٹانگیں بھی ان کی صحیح طور پر کور نہیں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بڑے وحشی بڑے درندے ہیں, جگہ جگہ کھڑے نظر آتے ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں, کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں. یہ ذمہ داری ماں کی ہے کہ وہ دیکھیں کہ یہ بچوں کے لیے, بڑوں لڑکوں کے لیے بھی ہے کہ ان کو بھی بتایا جائے کہ کس طرح سے آپ کو جب کوئی خاتون سامنے آئے یا کوئی لڑکی آپ کے ہمور سامنے آئے تو آپ کو کس طرح سے ان سے ملنا ہے. ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پسندیدگی ہو جاتی ہے, لیکن فوری طور پر جو ہے کسی بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کے ہیروئن کی طرح اپنے آپ کو نہ سمجھیں, اپنے آپ کو اتنا ادائیں دل ربائی کی نہ دکھائیں کہ ایک کی بجائے سینکڑوں آپ کے اوپر, میں کیا لفظ کہوں یہاں پہ, مر مٹیں. ایسا نہ کیا کریں, کچھ عرصہ جج کیا کریں. اگر کوئی اچھے خاندانی کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو اس کو جج کرنے کے لیے, اس کو دیکھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. یہ 2, 4, 5 دن میں, ایک ہفتے میں آپ میل ملاقات پہ چل پڑتے ہیں. آج کل ڈیٹنگ کرنے شروع ہو جاتے ہیں. لڑکیاں جو ہے موبائل کے اوپر لگے ہوتے ہیں, لڑکے بھی اسی کام میں لگے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے یہ جو ہے نا معاشرے میں ایک, وہ کہتے ہیں نا کسی پھل میں کیڑا لگ گیا ہے, یہ حال ہے, اسی چیز کا کیڑا ہے. گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست, گر مجھے اس کا یقین ہو کہ تیرے دل کی تھکن, تیری آنکھوں کی اداسی, تیرے سینے کی جلن, میری دل جوئی میرے پیار سے مٹ جائے گی. گر میرا حرف تسلی وہ دوا ہو جس سے جی اٹھے پھر تیرا اجڑا ہوا بے نور دماغ. تیری پیشانی سے دھل جائیں یہ تذلیل کے داغ, تیری بیمار جوانی کو شفا ہو جائے. گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست, روز و شب شام و سحر میں تجھے بہلاتا رہوں, میں تجھے گیت سناتا رہوں, ہلکے شیریں آبشاروں کے, بہاروں کے, چمنزاروں کے گیت, آمد صبح کے مہتاب کے سیاروں کے گیت. تجھ سے میں حسن و محبت کی حکایات کہوں.
کیسے مغرور حسیناؤں کے برفاف سے جسم گرم ہاتھوں کی حرارت میں پگھل جاتے ہیں، کیسے ایک چہرے کے ٹھہرے ہوئے مانوس نقوش دیکھتے دیکھتے یک لخظ بدل جاتے ہیں، کس طرح عارض محبوب کا شفاف بلور یک بے یک بادۂ احمر سے دہک جاتا ہے۔ کیسے گلچی کے لیے جھکتی ہے خود شاخ گلاب، کس طرح رات کا ایمان مہک جاتا ہے۔ یوں ہی گاتا رہوں تیری خاطر، گیت بنتا رہوں بیٹھا رہوں تیری خاطر۔ لیکن اس راستے میں کیا ذوق سفر جائے گی، لیکن اس راستے میں کیا ذوق سفر جائے گی، زندگی میری طرح پیاس مر جائے گی، لیکن اس راستے میں ذوق سفر جائے گی۔ پھول کھلنے کی یہ ساتھ نہ گزرنے پائے، پھول کھلنے کی یہ ساتھ نہ گزرنے پائے، عمر کا کیا ہے یہ ظالم تو گزر جائے گی، زندگی میری طرح پیاس سے مر جائے گی، لیکن اس دشت میں کیا ذوق سفر جائے گی۔ شہر کی سنسان گلی، کیا تجھے بھول گئی شہر کی سنسان گلی، ایسی رات اندھیرے میں کدھر جائے گی، یہ تو دنیا ہے بھلا اس کا بھروسہ کیا ہے، یہ تو دنیا ہے بھلا اس کا بھروسہ کیا ہے، بات کرتے ہی ابھی صاف مکر جائے گی، زندگی میری طرح پیاس سے مر جائے گی، لیکن اس دشت میں کیا ذوق سفر جائے گی۔ 105. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. خود نظر میں بے حد معذرت خواہ ہوں آپ سے، کس ٹریک کی ریکارڈنگ کوالٹی بہت اچھی نہیں تھی،
لیکن چونکہ اس کے اشعار بہت اچھے تھے اور ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب کا یہ کلام تھا جو کہتے ہیں چلو کہ اس سے کوئی صاف صاف بات کرے کہ اب تو کھل ہی گئے بید استاروں کے، نہ جانے آخر شب کس کے دل پہ چوٹ پڑی، نہ جانے آخر شب کس کے دل پہ یہ چوٹ پڑی کہ ڈوب گئے ڈوب گئے جیسے دل ستاروں کے، فراق گل میں کٹی زندگی خزاں کی، سراغ گل میں لٹے قافلے پہاڑوں کے۔ اسلم انصاری صاحب بہت اچھے شاعر، ان کا تعلق غالباً فیصل آباد سے رہا ہے، عائشہ ملتان سے رہا ہے۔ ان کا بہت اچھا کلام آپ سن چکے ہیں، انتظار ہی کم ہے، یاد ہے آپ کو؟ غلام عباس کی آواز میں انہی کا وہ تھا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے صاحب، آپ مجھے کال کر رہے ہیں تو ضرور کال کیجئے، آپ سے بات کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کی آواز آ رہی ہے، اپنا نام بتائیے گا۔ جی میں مسز علی بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ مسز علی جی بہت بہترین پروگرام پیش کر رہے ہیں مظفر، میں تو اتنا دل خوش ہوا سن کر، اور پہلی بار آپ کا پروگرام سنا اور بہت بہترین موضوع آپ نے نکالا۔ واقعی آپ نے جو شادی والا موضوع نکالا نا وہ اتنا بہترین ہے کہ حقیقتاً یہ ہے کہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ میں سب کلاس ہوں اور پوتے نواسی والی، بلکہ پر پوتی پر نواسی والی ہوں جی۔ تو میرا تو سچ مچ یہ ہے کہ 40 جو ہے نا ایئرس کا ایکسپیرینس ہے کہ جو بچیوں کی شادیاں کی جاتی ہیں نا بغیر سوچے سمجھے بزرگ کر دیتے ہیں تو نہیں کرنی چاہیے، اس کے بہت نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، بچیاں بھی بھگتتی ہیں بیچاری، اور ساری زندگی ماں باپ جو ہے وہ سمجھنے کے زندہ درگوری ہو جاتی ہیں۔ بالکل بجا کہا آپ نے، بجا کہا، بالکل ایسا۔ اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا۔ تو میرے تو مطلب یہ کہ وہ ایسے بچے ہیں جن میں ان کے تو والدین کی بھی ڈیتھ ہو گئی، تو ان کی بچیوں کی یعنی پوتیوں کی شادیاں کرنی میں نے، تو اس سے مجھے اتنا ایکسپیرینس ہوا ہے ان کے جو بچے ہیں اور جس مصیبت اور عذاب کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں نا، تو بخدا یقین کریں کہ میرا تو دل اتنا خوش ہوا آپ کا یہ پروگرام سن کر۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی دروغ گوئی اور بددیانتی اور دورہ جو ہے آج کل جھوٹ اور اس کا یہ والی بات بھی سچ، یقین کریں کہ ایسا دل خوش ہوا آپ کا پروگرام سن کے، آپ کے کالرز لسنرز کی بھی باتیں سن کے دل بڑا خوش ہوا۔ سب سے زیادہ تو میرا دل خوش ہوا آپ کے پروگرام کو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں تو آپ کے لیے اتنی دعا کروں گی اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ، اور ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ آپ کے تمام اہل ویال پر اللہ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ بہت ترقی کریں۔ آپ کی پوری ٹیم ورک کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، بلکہ دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتی ہوں۔ میں معذور ہوں اور بہت کم کالز کرتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو خاص لوگ ہیں ان سے میں ضرور بات کرتی ہوں۔ 105 پر بھی میں بہت آپ کی جو ہے نا ریگولر کالر ہوں میں، اور پروگرام جو ہے نا اس کو اپریشیٹ کرتی رہتی ہوں، لیکن آپ کا پروگرام میں نے فرسٹ ٹائم سنا اور میرا بڑا دل خوش ہوا، اور میں بہت خوش ہوں اور میں بہت دعائیں دے رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو بھی سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ ایسی نیکیاں اور ایسی ہی خوشیاں اور ایسی ہی عزتیں بانٹتے بھی رہیں اور سمیٹتے بھی رہیں، اور اللہ آپ کو بہت عروج عطا فرمائے، اور آپ کے اہل کو بھی بہت عروج عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ مجھے بتائیں آپ کون سے دن سے اتوار کو پروگرام کرتے ہیں؟ سوری، میں پروگرام جو ہے جی، ایک تو یہ اس وقت جو آپ سن رہے ہیں اتوار کو صبح 11 بجے سے دوپہر 1 بجے تک، اور ایک جو ہوتا ہے وہ ہم گیتوں کا پروگرام ہوتا ہے جو ہم رات کو جمعے کی شب 10 بجے سے 12 بجے تک ہوتا ہے وہ پروگرام، جس میں ہم جو پاکستانی فلمی جو کلاسک سانگز ہیں وہ اوریجنل ٹریکس لے کے آتے ہیں اور وہ ہم سناتے ہیں دوستوں کو۔ اصل میں تو پیشنٹ ہوں، میں تو مطلب یہ کہ ہاسپٹلائز بھی رہ چکی ہوں، 2 مرتبہ ہارٹ پیشنٹ ہوں۔ مجھے تو بہت ساری بیماریاں، گردے کی، جگر کی اور ہارٹ کی، اور ابھی انجائنا کا اٹیک ہوتا ہے، میری بہن کے ساتھ حادثہ ہو گیا تھا تو میں ہاسپٹلائز تھی۔ لیکن یہ ہے کہ میں اسی رات میں نہیں جا سکتی، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، رات میں بس میں 9 بجے سو جاتی ہوں۔ بالکل بجائے، بالکل صحیح ہے، جب بھی آپ کو موقع ملے جس وقت بھی آپ چاہیں۔ اتوار کا پروگرام میں نے فرسٹ ٹائم آپ کا سنا، مجھے تو بے انتہا پسند آیا، بے انتہا خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے۔ ابھی بھی ایسا دیدہ دلیر جو ہے نا لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اپنی رہنمائی کے لیے، اپنے بندوں کی، خلق خدا کی رہنمائی کے لیے حکمت اور علم اور عمل سب چیزوں کے لیے ہدایت بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔
تو بیٹے خوش رہو, آباد رہو. بہت شکریہ مسز علی, دعائیں آپ کے لیے, بہت زیادہ دعائیں. جزاک اللہ. آپ سے بات کر کے, آپ کی بات سن کے ہمیں بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت عطا کرے. آپ کے لیے بہت ساری آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سے بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے آپ جیسے دوست ہیں. یہ بہت اہم موضوع ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. اگرچہ ہمارے پروگرام میں کوئی ایک موضوع نہیں ہوتا, بہت سارے موضوعات لے کے ہم چلتے ہیں ساتھ, لیکن یہ میں اکثر دیکھتا ہوں نا ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں, کہ بچیوں کی طرف جو ہے وہ ایک اور چیز جو ہے بہت اہم ہے. بچیوں کو خاص طور پہ اس بات کی تربیت دینا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے ہر کسی کو, اور انتقامی جو ہے آگ ان کے اندر بھڑکاتے رہنا. اچھا, مائیں خود بھی ایسا کرتی ہیں, اور بیٹیوں کو نہ بھی بتائیں تب بھی وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ضروری ہے. مائیں جب کہیں ساس کی, کہیں کسی بہو کی, کسی بہن کی, جو ان کی پیٹھ پیچھے جو گفتگو کرنا ہے, ان کی برائیاں گنوانا, ان کے بارے میں گھڑی ہوئی داستانیں سنانا, اور جیلسی, حسد کا مادہ جو ہے یہ اتنا بڑھ گیا ہے خواتین میں خاص طور پہ. مرد بیچارے جو ہے, بیچارے تو نہیں کہنا چاہیے. میں نے ایک پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو بری طرح سے پیٹ رہا ہے. یقین مانیے کہ میں دیکھ کے اس قدر آزردہ ہوا, اس قدر دکھی ہوا کہ میں نے چند سیکنڈ کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیا. اور جس نے مجھے وہ بھیجی تھی, میں نے ان سے کہا کہ خدا رہا آپ ایسی چیزوں کو پروموٹ نہ کریں, یہ نفسیاتی مریض ہیں, یہ درندے ہیں. میرے ساتھ کوئی دوست ہے صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے اپنا. مسز نور بات کر رہی ہوں, اور میں آپ کی گفتگو ابھی سن رہی تھی. جی. تو اتنا آپ یقین کریں, ہم اتنے ماڈرن ہو گئے نا, اس کے باوجود ہم پستی میں گرتے جا رہے ہیں. بے شک, بے شک. آپ دیکھیں سوشل میڈیا نا, اس سے جس طرح کی ویڈیوز بنتی ہے نا, خالہ آئیں تو مما خوش, پھوپھی آئیں تو مما سر باندھ کے بیٹھ. جی 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 بالکل بالکل. اب یہ بچوں کی کیسی تربیت ہم کرتے ہیں, ایسی چیزیں کیا سکھا رہے نئی نسل کو. جی جی. ہم کیا سکھا رہے ہیں. ہسبینڈ اپنی وائف جو کو, یہ جب آپ نے بتایا ویڈیو, تو ایسی تو کم ہی ہوتی ہے, لیکن وائف نے بیلن پکڑے ہوتے ہیں ہاتھوں میں, یہ چیزیں یہ تو ہے ہی نہیں ہمارے معاشرے میں. شکر الحمدللہ. یہ کیا دکھا رہے ہیں ہمارے بچے. صحیح صحیح. ہمارے بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں کیا دیکھیں. اور دوسری بات جو آپ نے بولی نا کہ مائیں جو سمجھ, بالکل ماؤں کو چاہیے اپنی, میں کہتی ہوں, میں خود بیٹی ہوں اپنی ماں, میں بیٹیوں کو بولوں گی بیٹے جب میں آپ کو ڈانٹ دیتی ہوں نا, اگر ساس نے ڈانٹ دیا تو کیا ہوا, یہی اپنی ساس کے لے کہتی ہوں. آپ یقین کریں کہ امی ڈانٹ دیتی ہیں, اگر انہوں نے ڈانٹ دیا تو کیا ہوا, یہ بھی امی ہے, وہ میری امی, یہ میرے شوہر کی امی. اور شوہر کو اللہ نے نام ہی اپنا رکھ دیا مجاز خدا. جی جی. تو کہتے ہیں جو ایک عقل مند عورت ہوتی ہے نا, جو ایک بیوقوف عورت ہوتی ہے, اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور پھر غلام کی بیوی بن کے رہتی ہے. جی جی. اور جو عقل مند عورت ہوتی ہے اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور اس کی ملکہ بن کے رہتی ہے. بالکل بالکل صحیح. تو ہم میں کہہ رہی اتنی جدت میں ہم کیوں اتنی پستی کی طرف جا رہے ہیں. کہ بہت جدت ہے نا آج کل. یہی کہتے ہیں نا ہم ماڈرن, اور کیا وہ حقوقوں کا جو ہم نعرے لگاتے ہیں جو. تو میں ایک غزل آپ کو سناتی ہوں, ایک شاعری تھی نفیس اموالی کی, اگر اجازت آپ کی. چونکہ وقت بڑا محدود ہوتا ہے, ذرا مختصر اختصار کے ساتھ. جی جی. گھر کسی کا بھی ہو جلتا نہیں دیکھا جاتا, ہم سے چپ رہ کے تماشا نہیں دیکھا جاتا. تیری عظمت ہے تو چاہے تو سمندر دے دے, مانگنے والے کا کاسا نہیں دیکھا جاتا. جب سے صحرا کا سفر کاٹ کے گھر لوٹا ہوں, تب سے کوئی بھی ہو پیاسا نہیں دیکھا جاتا. میرے لہجے پہ نہ جا قول کا محفوم سمجھ, بات سچی ہو تو لہجہ نہیں دیکھا جاتا. عکس ابھرے گا نفس گرد ہٹا پہلے, گرد ہٹا دے پہلے,
धुंधले आईने में चेहरा नहीं देखा जाता। वाह वाह, बहुत खूब। घर किसी का भी हो जलता नहीं देखा जाता। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस बहुत शुक्रिया मिसेस नूर, बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया। हमारे मैंने उसे उमर भाई होगा, हमारे 105 ठीक से नहीं आता, प्लीज इसको कुछ करें, हमारे बहुत मुझे मुश्किल से सुनना पड़ता है आप लोगों को। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी मिसेस नूर। तो आप बहुत, आपके लिए दुआएं सर, और बहुत सारी दुआएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। फी अमान अल्लाह। ओके जनाब, आप लोगों की गुफ्तगू का जो सहारा है वो मेरे ऊपर तारी हो जाता है, और मैं जो खुद बात करने वाला होता हूँ वो कहीं रुक जाती है। एक और दोस्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फातिमा बात कर रही हूँ कराची से। आपकी आवाज कट रही है, जरा जगह चेंज कीजिए अपनी, जरा अब आई। असल में वही छोटा है ना, जो माइक ऊंचा करती वो आवाज करती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फातिमा है। फातिमा जी, फातिमा जल्दी से कहिए क्या कहना चाहते हैं? ये कहूँगी मौसम बहुत अच्छा लाए बेटियों के साथ से और बेटों के साथ से। बाकी माए जब होती है ना, बेटियों को ना इतराती है, अपने बेटे के लिए बहुएं अच्छी लाएंगे। अब ये नहीं देखती, इनका दिल दुखाती है जिनके माँ बाप बेटियों के नहीं होते, और इनसे कहती है भेज दो, तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप क्या छोड़ के गए। अरे कहती है अकल के अंदर आप बैठी हुई, अल्लाह ने आपको औलाद से बिठाया है, तो सामने वाली की लड़की पे भी तो तरस खा लो। सही सही। मैं ये कहती हूँ, क्यों लोग यही कहते हैं, कहते हैं हम तो अपने बेटे का रिश्ता देखने आए, तो रिश्ता देखने आए तो ये पूछती है मकान अपना है, जाती है, ये है, बस। और लड़के वाले ये पूछते, लड़की वाले पूछते सास तो नहीं है, वहाँ पर तो इनकी माँ तो नहीं है, बंदे तो नहीं है। मैं हाथ से ताली बजती है। जी बिल्कुल फातिमा, आपने बिल्कुल सही कहा है, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया। और अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, बस अल्लाह ने मुसलमान की परेशानी दूर करे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। असल में हम अपने बच्चों को ये तरबियत नहीं देते हैं, बेटा हो या बेटी हो, कि आप के लिए हम एक दोस्त के साथ आपको जिंदगी गुजारनी है। दोस्त बन के रहेंगे तो खुश रहेंगे। कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता है, और जब दोस्त बन जाते हैं ना तो दिल की हर बात अपने दोस्त के साथ शेयर करते हैं हम। इसी तरह से लड़कियां जो है शादी के बाद अपने शौहर को दोस्त की तरह दोस्त समझे, और वो जो बेटा है उसकी माँ बाप भी, उसकी माँ भी उसको ये तरबियत दे कि तुम्हारे लिए हमने एक दोस्त का इंतजाम किया है, एक ऐसे दोस्त जो जिंदगी के हर मामले में तुम्हारे साथ होगा और वक्त आखिरी उम्र तक तुम्हारे साथ होगा या होगी। ये रिश्ते जो होते हैं आपको पता है कि शुरू में नहीं पता चलता है, और शुरू के 2, 2.5, 3 साल जो होते हैं जरा मुश्किल होते हैं लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, लेकिन बाद में ये हंसता हंसता मामला बेहतर हो जाता है। अनटिल अनलेस लड़की के या लड़के के माँ बाप, माँ या बड़ी बहनें, वो उसमें कोई आग ना लगाएं, उसके अंदर जो है आग को मजीद ना भड़काएं। वजह इसकी कि हम भले मानस बन के क्यों नहीं रहना चाहते हैं। मैं हमेशा हर मामले में कहता हूँ कि इंसान को भला मानस, हमारे उस्ताद भी कहा करते थे, हमारे अब्बा जी भी अल्लाह बख्शे कहा करते थे कि इंसान को भला मानस बनना चाहिए, शरीफ आदमी बन के रहना चाहिए, दूरअंदेश बन के रहना चाहिए, और हिकमत और दानिश को अपनाना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देने की जो हमारी तरबियत है ये बहुत ही, और इंतकाम लेने की जो हम तरबियत देते हैं अपने बच्चों को कि अगर उसने ऐसे की है तो तुम ऐसे करो, बल्कि खुद भी शामिल हो जाते हैं, पार्टी बन जाते हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी दुख की बात है। ख़वातीन ज़ाहिद, मैंने अभी आपको खान साहब की आवाज़ में जो सुनाई थी वो शायद आप सही तौर पर नहीं सुन पाए हैं, लेकिन चलिए हम एक और उनकी आवाज़ में सुनाएंगे, लेकिन अभी तक वक्त बहुत कम है, तो मैं क्यों ना आपको इकबाल बानो को सुनाऊं। ये जो हमारे माशरे के, बल्कि किसी भी माशरे के जो दानिश्वर होते हैं, जो शायर होते हैं, जो
تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنے دل کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں، ان میں بہت اثر ہوتا ہے صاحب. اور جو لکھاری ہے، جو لکھنے والا ہے، وہ اپنے دل کی بات آپ تک پہنچاتا ہے. ذرا غور سے سنیے، ظہیر کاشمیری کا یہ کلام ہے. کہتے ہیں کہ ہر دور میں ہم اپنے پچھلے لوگوں کو یاد کرتے ہیں اور اس دور کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہر دور کی بات ہے. ہر نسل جو ہے اپنے پچھلی نسل کو سمجھتے کہ دقیانوسی تھے، ان کو زیادہ پتہ نہیں تھا، نالج نہیں تھا. لیکن میں یہ ایسا سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں سمجھتا ہوں. چلیے جی سنیے، اور اس کے بعد ایک دو کالر سے ہم اور بات کریں گے. پروگرام کے اختتام کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے. میرے سینے سے ذرا کان لگا کر دیکھو، سانس چلتی ہے کہ زنجیر زنی ہوتی ہے. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. اوکے خواتین حضرات، آج ہم نے کالز بھی کافی لی ہیں اور آپ کے میسیجز بھی ہم نے لیے ہیں. ایک اور کالر ہے، کچھ وقت ہے، میں دو ایک کالر سے اور بات کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہوا کے دوست پر ساتھ رہنے والوں کی خدمت میں شیخ طفیل احمد کا سلام، اور پیارے سے مظفر بھائی کی خدمت میں میرا پرخلوص سلام. وعلیکم السلام. شیخ صاحب مزاج اچھی ہے آپ کی؟ طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت کچھ تھوڑی سی گڑبڑ ہے. اللہ کرم کرے گا، اللہ شفا دے گا آپ کو. جی صاحب. آواز میں محسوس کر لیا آپ نے.
جی ہاں، وہ تھوڑا سا دو دن پہلے کی بات ہے، اس میں تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا. وہ آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے کہا تھوڑا سی شوگر بڑی ہوئی ہے. اوہ اچھا اچھا. چلیے آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈائبیٹک ہوتا ہے نا مریض جو ہوتا ہے وہ اپنا ڈاکٹر خود ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کس وقت اس کی شوگر بڑی ہے، کس وقت اس کی کم ہوئی ہے. بڑھنے میں اتنا جلدی اثر نہیں ہوتا ہے، منفی اثرات نہیں ہوتے جتنا کم ہونے میں ہوتا ہے. وہ کوئکلی انسان فیٹ ہو جاتا ہے اور فینٹ ہو جاتا ہے اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اگر کم ہو جائے. تو دونوں طرح سے جس طرح سے ہمیں اپنی عمومی زندگی میں خود توازن رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح سے شوگر کے مریض کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اپنی شوگر کو نہ بڑھنے دے نہ کم ہونے دے. انشاءاللہ کوشش تو میری یہی ہے کہ میں نے بالکل جو ہے نا سب چیزیں جو ایسی جیسے جو نقصان ہو سکتا ہے اس کو روک دیا ہے میں نے سب. چلیے بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. کیا فرمائیں گے سر، کیا کہیں گے آج؟ میں اتنے لوگوں نے گفتگو کر لی اس ٹاپک کے اوپر، شادیوں کے اوپر اور لڑکی کی شادی پر، کہ اب وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں کچھ بہت بہترین بات میں ہوئی ہیں، بہت اچھے کالر آئے اور سب نے باتیں کی ہیں. اللہ ان سب کی باتوں کو. اچھا آپ ذرا چند لمحے کے لیے ذرا سنیں. جی. 12:45 PM. This time check is brought to you by. کیونکہ یہ کرتے ہیں AGS کی مینٹیننس فری بیٹری پر اعتبار. نو پانی نو پریشانی. جناب ہم نے آپ کو وقت بتا دیا ہے. ہمارے ساتھ جی شیخ صاحب ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام صاحب. بہت شکریہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جو ہے نا سب کنٹرول کرنے کی کوشش کری ہے. کہ پہلا اتفاق ہے کہ یہ کوئی ایسی خبر ملی ہے کہ میری اپنی غلطیوں کی وجہ سے آم زیادہ کھا لی میں نے. اوہ میں سمجھ گیا تھا کہ آم کا سیزن ہے اور آم کھایا آپ نے. چلے یہ دیکھیے جی یہ بڑا مشکل ہے. میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو، میں خود بھی اپنے اوپر کرتا ہوں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ کم از کم، جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں نا، ہم روزہ رکھ لیا کریں. ہفتے میں ایک دن اگر روزہ رکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یہ تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے. آپ عبادات کی طرف زیادہ جب روزے میں کی حالت میں ہوتے ہیں تو نماز پڑھنے کا بھی بڑا لطف آتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک ڈائریکٹ لنک ہو گیا ہے. تو کھانے پینے میں ویسے بھی میں نے عرض کیا نا کہ توازن بہت ضروری ہے. جی نہیں وہ آم جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتا دیکھ کر کے. یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے. آپ کو اپنے اوپر اپنے کنٹرول کرنا جی بہت ضروری ہے. چاہے آپ بہت زیادہ خوشی کے اظہار میں بھی کہتے ہیں کہ ذرا کنٹرول رکھنا چاہیے، وہ کبھی کبھی پرابلم بن جاتی ہے. اور غصے کی حالت میں خاص طور پہ کہ اپنے اوپر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہر طرح کے حالات میں آپ اپنے اوپر قابو رکھیں. قابو 2-4 دن سے جب سے یہ خبر ملی ہے مجھے ٹیسٹ کے بعد، تو جب سے میں نے کوشش کری ہے کہ بالکل جو ہے نا ہاتھ ہی نہیں لگاؤں میٹھی چیزوں کو. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے. آپ ہمارے ساتھ رہیں اسی طرح سے. آپ ہر سال سے ہمارے ساتھ ہیں، ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے صحت تندرستی کے ساتھ. شکریہ. جی جی. جب تک آواز نکل رہی ہے زبان سے انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہی گی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور طاقت دے. بہت شکریہ شیخ صاحب، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بیماریاں پریشانیاں دور فرما دیں. اور آپ کے لیے دے رہا ہوں دعائیں ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی. اللہ سب شیخ طفیل صاحب ہمارے ساتھ. جی دوستو پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا ہے اور میں ابھی ایک آواز آپ کو سنانا چاہتا ہوں. سن لیا کیجیے، ایسی چیزیں بھی سن لیا کیجیے. غلام عباس کی آواز سن رہے ہیں اور احمد فراز کا نام ہے اور یہ بندش ہے استاد نصرت فتح علی خان کی. انہیں خود بھی ایک محفل میں جی سنائی، وہ بھی میرے پاس ریکارڈنگ ہے، میں آپ کو سنا چکا ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ غلام عباس سے کہا کہ تم اس دھن کو گاؤ. ہماری عملی زندگی میں کچھ یہی کچھ ہوتا ہے صاحب.
ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان محض پچھتاتا ہے، کافی افسوس ملتا رہتا ہے کہ کیا ہو گیا. اور انسان کو جب اپنی غلطیوں کا اندازہ ہوتا ہے عمر آخر میں تو پھر بہت ہی دکھی ہوتا ہے، بہت ہی اداسی کی کیفیت رہتی ہے، اور پھر ایسے میں بیماریاں جنم لیتی ہیں. کوشش کیا کیجئے کہ اپنی عملی زندگی میں، اپنی جوانی میں کوئی ایسا کام نہ کریں، حکمت اور دانش سے، عقل مندی سے زندگی گزاریں اور بھلے مانس بن کر رہیں. ہمارے آج کی لاسٹ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ ہے. چونکہ وقت بہت کم ہے تو میں چاہوں گا اختصار کے ساتھ بات کیجیے. اپنا نام بتائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد خان، کراچی، ناظم آباد نمبر 4. آپ ویلکم کہتے ہیں جی محمد خان صاحب، فرمائیے سر. میں صرف کال اسی لیے کی ہے کہ آپ کا جو پروگرام کرنے کا انداز ہے، پہلے تو میں کہوں گا کہ خوش نصیب ہے آپ کے وہ فیملی ممبر، آپ کا وہ جیون ساتھی جسے آپ جیسی شخصیت ملی ہے.
دوسرا آپ جب پروگرام شروع کرتے ہیں, جب آپ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور پروگرام کا وائنڈ اپ کرتے ہیں, تو پورے پروگرام میں ایسے لگتا ہے کہ آپ گھر سے کچھ میٹھا میٹھا کھا کر جو ہے نا پروگرام کیا ہے, کیونکہ آپ کے جو لفظوں کا چناؤ ہے, جو آپ کے بات کرنے کا انداز ہے, جو آپ کی پرسنالٹی ہے, پتہ ہے دل کر رہے کہ گجری کے پل کے نیچے سے نا پھولوں کا گلدستہ بنا کے فیصل پہنچ جاؤں, اور رکشے کو نیچے پارکنگ میں کھڑا کر کے نا آپ کے پاس آؤں اور آپ کے خدمت. جزاک اللہ محمد خان صاحب, آپ نے بہت میری حوصلہ افزائی فرمائی ہے, بہت شکریہ. سب آپ سب سننے والوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. یہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کلام میرے اندر اترتا ہے اور میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں, اور بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ خان صاحب, بہت شکریہ. پروگرام تو سنتا رہتا ہوں پر رکشا ڈرائیوروں میں موقع نہیں ملتا ہے کال کا. نہیں کوئی بات نہیں, موقع ملا تو میں نے کہا کال کر دیتا ہوں. چلیے جزاک اللہ, بہت شکریہ خان صاحب, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. محمد خان صاحب جی ہمارے ساتھ ہیں اور ماشاء اللہ رکشہ چلاتے ہیں لیکن پڑھے لکھے لگتے ہیں. خواتین حضرات, میں اب پروین شاکر کا کلام آپ کو سناتے ہوئے آپ سے رخصت چاہتا ہوں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام دوستوں کا جنہوں نے ہماری گفتگو کو پسند کیا اور پارٹیسپیٹ بھی کیا, حصہ بھی کیا. آپ سے ملاقات اب انشاءاللہ ہوگی بشرط زندگی جمعے کی شب 10 بجے گانے جانے میں. آپ سب کی دعاؤں کا, محبتوں کا بہت بہت شکریہ, اور آپ سب جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں ہاٹ 105 کے جو کالرز ہیں, جو لسنرز ہیں, وہ ہمارے لیے ایک اثاثہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے, ہر طرح کے حالات سے آنے والا ایک ایک پل آپ کے لیے خوش آئند ہو, محبتوں والا, کرم اور فضل والا ہو. اللہ حافظ. ناصر, الوداع.